اب آپ دیکھیں نا کیس یہ بنایا ہے کہ عمران ریاض صاحب جو ہے وہ پانی کی خالی بوتلیں جو ہیں ان پانی کی خالی بوتلوں میں وہ جو ہے وہ پیٹرول پمپ بنا رہے تھے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ بھی جو کیس بنے گا تو یہ اسی طرح کا ہی بنے گا. پھر یہ ہے کہ جی پیٹرول پمپ وہ اور پھر بنٹے اور پتہ یار کیا خدا کی قسم ان کا اسکرپٹ چینج نہیں ہوتا. بھائی اسکرپٹ تھوڑا سا تو چینج وہ آپ نے اپنا والا جو شیل ہے وہ تو نہیں دے دیا تھا. اچھا میرا بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ شیل جو ہے نا وہ ہم نے اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے صدیق جان سے شیل برآمد کرنا ہے. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. جب مجھے یہ لے کے آئے نا اگلے دن, جب ایک دن کا میرا ریمانڈ دیا, یہ میں نے ویسے بات کبھی نہیں کیا, آج آپ کو بتاتا ہوں. جب ایک دن کا جوڈیشل ریمانڈ تھا, جسمانی ریمانڈ تھا, اگلے دن مجھے لے کے آ رہے تھے نا. اب راستے میں ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. ٹھیک ہے, ایک کہے کہ یار میری بات سنو, ہم جا کے کہہ دیتے ہیں کہ کچھ برآمد نہیں ہوا. مجھے نا وہ لے گئے تھے کیونکہ میاں علی شفاق صاحب نے ان کو راستہ دکھا دیا تھا کہ یہ بتائیں کہ اس کو ابھی تک لے کے نہیں گئے وہاں پہ. انہوں نے وہ موقع ملاحظہ اور فلانے ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں, مجھے لے گئے وہاں پہ. اب وہاں پہ وہ لڑ پڑے آپس میں. ایک کہے کہ یار اس نے شیل برآمد کر لیتے ہیں, دوسرا کہ نہیں چھڈو یار کی اسی کہہ دینا نہیں برآمد ہوا. وہ کہ یار خدا کا واسطہ ہے کیوں ہماری نوکری کے پیچھے پڑے ہو, ہم کہہ دیتے ہیں کہ شیل برآمد ہو گیا. وہ بڑا ان کے آپس میں وہ میں نے بھی نہیں کہا, میں نے کہا آپ اپنی وہ کریں. اور میں آپ کو بتاؤں ان کا وہ ظاہر ہے پولیس اس وقت اور بھیا ان کا میرے ساتھ اندر ٹھیک تھا, سوائے اس کے کہ کھانا نہیں دیا تھا, پانی نہیں دیا تھا. لیکن وہ یہی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ کتنا بھونڈا مذاق کہ جی وہ ڈنڈا جو ہے نا وہ عمران ریاض کی نشاندہی پہ برآمد کیا ہے. اور اچھا کل میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا. جج ابو الاسناد صاحب جو ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو سائفر میں سزا سنائی, اور کیسے سنائی ہے, وہ جلدی چیزیں کر کے, جیسے چور نہیں ہوتا, ڈاکو نہیں ہوتا, جیسے وہ کوئی جس نے ڈکیتی ماری ہوئی اور وہ بھاگ رہا ہو, کہتے ہیں عمران خان کو اور شاہ محمود قریشی کو دونوں میری طرف دیکھیں, دونوں آپ کو 10 سال سزا, آپ کو بھی 10 سال, اور اٹھ کے بھاگ گئے. تو ان کے بارے میں کل عدالت نے کہا, عدالت میں آگے کہا اس نے آئی او نے اس کیس میں عامر مغل کا معاملہ یہ ہوا کہ 6 فروری کو عامر مغل عدالت میں پیش ہوئے ATC میں, ابو الحسناد صاحب کی عدالت میں. 4 ان کے کیسز تھے, 3 ڈسپوز آف ہو گئے کیونکہ پولیس نے کہا کہ ہمیں ان کی گرفتاری نہیں چاہیے. ایک میں تاریخ پڑ گئی. وہ جیسے ہی نکلے نا عامر مغل صاحب تو پیچھے جو ہے وہ واپس بلا لیا. نہیں ان کو واپس نہیں بلایا. کچھ اللہ والے وہاں پہ پہنچ گئے, جو اللہ والے جو بتاتے ہیں کہ چیزیں ایسے چلنی چاہیے, یہ کر لیں گے تو بہتر ہوگا, یہ کر لیں گے. درویش پہنچ گئے. درویش انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کر دیا, 8 کو الیکشن وہ لڑ رہے, آپ نے 6 کو اس کو ریلیف دے رہے ہیں. فوراً فون کیا کہ واپس ہیں. وہ بھی انہیں بھی پتہ چل گیا تھا کہ کچھ اللہ والے یہاں پہ دیکھے گئے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ نہیں آئے واپس. جج صاحب نے پیچھے سے ڈیٹ دے کے اور بعد میں کیا کیا کہ ان کی درخواست ضمانت خارج کر دی. اب ہوا یہ کہ معاملہ آ گیا اسلام آباد کورٹ کے آزاد ججز کے پاس, جسٹس میاں گلستان اورنگزیب صاحب اور جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب. انہوں نے آئی او کو بلایا, آئی او مان گیا کہ عامر مغل اس دن آیا تھا. نہ صرف یہ کہ عامر مغل اس دن آیا تھا بلکہ 3 کیسوں میں تو ڈسپوز آف کیا ہے, وہ آیا تو ڈسپوز آف کیا نا, ورنہ تو ان میں بھی خارج ہوتی. لیکن انٹرسٹنگ بات ہے کہ انہوں نے آئی او سے پوچھا کہ آپ کو اس کی گرفتاری کیوں چاہیے. کہتے ہیں جی ہم نے انہیں سے برآمدگی کرنی ہے. کیا برآمد کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں وہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جو گاڑی ہے وہ جلائی گئی ہے, اس میں لیپ ٹاپ تھے وہ جلائے گئے ہیں. جیسے انہوں نے کہا آپ نے ان سے جلتے ہوئے لیپ ٹاپ مطلب آپ نے ان سے برآمد کرنے ہیں, مطلب اور لیپ ٹاپ کیا کر رہے تھے گاڑی میں. کہتے ہیں وہ بم ڈسپوزل اسکواڈ تھا, اس میں یہ وہ سارا کچھ. تو انہوں نے کہا یار کیا تم بات کر رہے ہو, یہ تمہارے سامنے کھڑا ہے, پوچھو اسے کیا پوچھنا ہے, کیا تم نے اسے پوچھنا, ابھی پوچھ لو. لیکن اس میں آپ کو ایسے بتا دوں کہ فیصلہ وہ بڑا ایک آنے جا رہا ہے. اس میں کہا ہے میاں گل صاحب نے کہ اور ارباب صاحب نے کہ جج کے لیے کنسیکوینسز ہوں گے کہ اتنی امکانہ بات آپ کر رہے ہیں کہ ایک بندہ پیش ہوا ہے, تم 3 کیسز میں ڈسپوز آف کر رہے ہو اس کی بیل کی اپلیکیشن کے گرفتاری نہیں چاہیے, ایک میں تم اس کی بیل خارج کر رہے ہو اس بیس پہ کہ نان پروسیکیوشن پہ. ٹھیک ہے کہ وہ آیا نہیں ہے تو جو ہے نا میں خارج کر رہا ہوں. تو یہ یہاں بھی تماشا دیکھ لیں کہ مطلب کس طرح کی چیزیں. اب ڈنڈا برآمد کیا ہے, اور پھر عمران بھائی نے جو بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ ایک بھی سوال ان سے نہیں کیا گیا اس حوالے سے جو اس کیس کے حوالے تحقیقات ہی نہیں ہوئی. اور پھر جج صاحب بھی دیکھیں, جج صاحب نے جوڈیشل کر دیا. بھائی اس سے زیادہ ڈسچارجگی کا کیس کیا بنتا ہے. لیکن افسوسناک جو ہے وہ صورتحال ہے, بڑی شرمناک صورتحال ہے. لیکن میں جو ہے نا وہ دیکھ رہا ہوں کہ چیزیں اب تیزی سے جو ہے نا وہ بدلیں گی, کیونکہ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا. میں تو آج پہلی بار یہاں پہ آیا ہوں اور آج آ کے میں نے جو لوگوں کی باتیں یہاں پہ سنی ہیں, جو تکلیف دہ باتیں, ہر ایک کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے. چھوٹے سے اس بخشی خانے میں سینکڑوں لوگوں کو شدید گرمی میں لایا جاتا رہا, مئی جون جولائی میں سینکڑوں لوگوں کو یہاں پہ بند رکھا گیا, 150 لوگوں کو ایک گاڑی میں لایا گیا, کیسے لوگ بے ہوش ہوئے, ایسی کہانی یہاں پہ پتہ چلی. لیکن میں آپ کو بتاؤں ان سب کے لیے, اس پورے نظام کے لیے سب سے خطرناک بات کیا ہے, وہ یہ ہے کہ مجھے جتنے بندے ملے ہیں جو 9 مئی میں گرفتار تھے, ایک بندے نے بھی, ابھی یہ ہم ارشد بھائی اور ہم سارے بات کر رہے تھے, ایک بندے نے بھی یہ بات نہیں کی کہ یار
بڑا جو ہے نا وہ غلط ہوا ہے. وہ وکاس میں بھی یہ بات کر رہے تھے. ایک بھی بندہ کہتا ہے نہیں کہتا کہ یار میں غلط پھنس گیا ہوں یار یہ میرے ساتھ بڑی یہ ہوا, بلکہ وہ ان کے جو سب مطمئن ہیں, سب مطمئن ہیں. اور اب آپ دیکھیں نا کہ یہ جو لوگ اس ظلم سے جبر سے اس ساری چکی سے گزرے ہیں, وہ اب آپ دیکھیں کہ ان کی کیا مطلب ان کا ایک لوگوں کے اندر عزت احترام دیکھیں, ان کا ایک ساری چیزیں اور سارے معاملات. تو یہ بڑا خطرناک ہے ان کے لیے کہ لوگ اب جو ہے لوگ ایک اس سے گزر کے اور لوگوں میں ایک ریزسٹنس آ گئی ہے, پی ٹی آئی کو پارٹی بنا دیا. وہی صنم جاوید سے بھی آج آپ کی ملاقات ہے. ہاں وہ عتیق صاحب کھڑے ہیں اور ان کی فیملی دیکھ لیں آپ, مطلب جس طرح سے صنم جاوید 8 9 10 کیسز میں گرفتاری, اب آج بھی وہ سماعت تھی اور جج صاحب کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ نہیں ہے. مطلب کہ ایسی چیزیں, مطلب کہ آپ ساری چیزیں ان کی فیملی دیکھ لیں. عتیق صاحب کے بارے میں سارے وہ جو ان کے ساتھ گرفتار ہیں وہ بتا رہے تھے کہ یہ ہمیں حوصلہ دیتے تھے اور ان کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی. تو اب پھر آپ خود اندازہ لگا لیں. اور وہ ایک مجھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم عمران خان کے نعرے لگاتے تھے, تو جج نے پھر وکیل صاحب بتا رہے تھے کہ جج نے کہا کہ یار خدا کا واسطہ ہے, انہیں کہو کہ عمران خان کے نعرے نہ لگایا کریں, میں بیل دینا بھی چاہوں تو نہیں دے سکتا, یہ نعرے لگاتے ہیں عمران خان کے. لیکن وہ لگاتے تھے عمران خان کے نعرے, اور وہ جیل کے اندر بھی لگاتے تھے, یہاں بھی آتے تھے, لگاتے تھے. تو اس ساری صورتحال میں تو بہرحال یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے جو آج میں نے یہاں پہ سنا ہے. جو 9 مئی میں لوگ گرفتار ہوئے, کس طرح کا ان کے اوپر ظلم ہوا, وہ سنتے تو تھے, لیکن آج مل کے کچھ لوگوں سے بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال.